पाकिस्तान ने इसराइल ईरान जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। ईरान इसराइल के दरमियान सीज फायर में वजीर आजम का अहम किरदार है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा कराम से गुफ्तगू, कहते हैं नहीं चाहते भारत के साथ जंग में किसी सिविलियन को नुकसान हो। भारत की जानिब से जो मिसाइल फायर किए गए कोई भी हदफ पर नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए मुकामी आबादी का किरदार अहम है। उलमा कराम दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की मदद करें। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वीं सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर मुल्क का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की EC और रुकन ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल। मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत करने वालों को इबरतनाक शिकस्त हुई। मार्का हक में इत्तेहाद, यकीन, मजबूत अज़म के साथ कामयाबी मिली। मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद की गुफ्तगू, कहा क़याम अमन के हवाले से हम हुकूमत का हर तरह से साथ दे रहे हैं। ये मुल्क हमारा है और वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। मुहर्रमुल हराम में हमने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहिरा करना है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो शौक पूरा करने इदारों और रियासत को चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरा कर दिखाए। मखसूस नशस्तों का फैसला पाकिस्तान की सियासी तारीख का बदनुमा दाग है जो पूरी रियासत और इदारों पर लग चुका है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हर फोरम पर जमहूरियत की बहाली के लिए लड़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया पर एक हमला है। जब तक तरमीम वापस नहीं लेते अदलिया कैद में रहेगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश के लिए इनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज़्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना इसका हक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की गुफ्तगू, कहा मखसूस नशस्तों की बहाली के बाद नई सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म से बात हुई। साने सवाद पर भी वज़ीर आज़म से तफसीली बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म को दरिया सवात में पेश आने वाले वाक़े पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुताल्लिक़ा इदारों को इस किस्म के वाक़यात के तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। मुलाकात में मजमूई मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। बानी PTI खुद इसका शिकार बने। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहा गवर्नर की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। एहतजाज PTI समेत हर सियासी जमात का आइनी और जमहूरी हक है। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत मुहलिक बीमारियों का सबब है। प्लास्टिक बैग सदियों माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। कपड़े और कागज़ की थैलियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम, कहा कि प्लास्टिक बैग ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और आबी हयात ख़त्म करते हैं। पंजाब प्लास्टिक फ्री बन रहा है। मार्केटों में माहौलियाती क़वानीन पर अमल दरामद का कल्चर लाया जा रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस में प्लास्टिक फ्री पंजाब की आगही मुहिम जारी है। हुकूमत सिंध 481 नए मंसूबे शुरू करने जा रही है। पीपल्स पार्टी ने अवाम से जो वादे किए वो निभा रही है। हमारा मकसद एक बाख्तियार, खुशहाल, पायदार सिंध है। सीनियर वजीर सूबाई शर्जील इमरान मेमन का बयान, कहते हैं पसमानदा इलाकों में तरक्की के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। दफातर, अस्पतालों, स्कूलों और दीगर इदारों को सोलराइज किया जा रहा है। कराची में अस्पतालों की अपग्रेडेशन की जा रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ईरानी कौंसलेट आमद। ईरान के कौंसल जनरल ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब की इसराइली जारियत में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख़्वानी।
ایرانی کونسل جنرل نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستانی حکومت اور قوم کا حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر طریقے سے جواب دیا۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا محبت کا گہرا رشتہ ہے۔ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید بڑھائیں گے۔ IMF کی ایک اور شرط پوری، اسٹیٹ بینک کے ذخائر فنڈ کے مقررہ $14 ارب ہدف سے زائد ہو گئے۔ مالی سال 2025 میں زر مبادلہ ذخائر $5.12 ارب بڑھے ہیں۔ مالی سال 2024 کے اختتام پر اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر $9.39 ارب تھے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ بہتری اور متوقع انفلوز وقت پر موصول ہونے سے زر مبادلہ ذخائر بہتر ہوئے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس پہلی بار 1,31,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,31,197 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ کاروباری دن کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 2,144 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,30,344 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث جنوبی وزیرستان میں کرفیو نافذ، صبح 6 سے شام 7 بجے تک تمام تحصیلوں میں نقل و حرکت پر پابندی عائد۔ مکین تاکانی، کرم اور شیربگانی تک آمد و رفت نہیں ہو سکے گی۔ عزیز آباد چوک سے شنوار سیک، مولا خان سرائے اور چمگلائی کو بھی بند کر دیا گیا۔ ایمرجنسی کی صورت میں شناختی کارڈ اور دستاویزات کے ساتھ سفر ممکن ہوگا۔ پنجاب بھر میں مونسون کا نیا سسٹم داخل، صوبے کے مختلف اضلاع میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا سسٹم 5 جولائی تک پنجاب کے مختلف علاقوں پر اثر انداز رہے گا۔ بارشوں اور تیز ہوائیں بھی متوقع۔ لاہور میں ہبز میں اضافے کے ساتھ ہلکی ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش مری میں 48 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں رات گئے بارش کے باعث موسم خوشگوار۔ گلستان جوہر، گڈاب، ملیر، قائد آباد، سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی سمیت کئی علاقوں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں جمعے سے موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور امدادی سرگرمیوں کی تیاری مکمل رکھنے کی ہدایت۔ موٹر سائیکل پر سوار مرد ہو یا خاتون، دونوں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ہیلمٹ پہننے کے فیصلے کا اطلاع 2 ہفتے آگاہی مہم کے بعد ہوگا۔ پہلے شہریوں کو ڈبل ہیلمٹ کی اہمیت سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ 2 ہفتوں بعد ڈبل ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ساحلی سمندر پر پولیس یونیفارم پہن کر موٹر سائیکل پر گشت کرنے والے 6 اہلکار گرفتار۔ پولیس کے مطابق ساحل تھانے کے اہلکاروں نے 3 موٹر سائیکلوں پر سوار پولیس یونیفارم پہنے 6 مشکوک افراد کو روکا۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے ان سے سروس کارڈ طلب کیے۔ وردی پہنے افراد نے سروس کارڈ نہ ہونے کا اعتراف کیا۔ ملزمان کا کہنا ہے ٹک ٹاک بنانے کے شوق میں شہریوں پر روب ڈالنے کے لیے پولیس یونیفارم پہنا تھا۔ خواجہ سراؤں سے دوستی پر باپ نے نوجوان بیٹے کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لاش کو قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق والد نے بیٹے کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ بیان میں کہا کہ بیٹے کے خواجہ سرا افراد سے دوستانہ تعلقات تھے، اکثر ان سے ملاقات کرتا تھا۔ بیٹے کو پہلے بجلی کے جھٹکے دیے، پھر بیلچے کے وار سے قتل کر دیا۔ اورنگے ٹاؤن مومن آباد میں داماد کے سسرالیوں پر فائرنگ، سسر سمیت 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مقتول رشتہ داروں کے ہمراہ بیٹی کے گھر آیا تھا۔ خاندانی جھگڑے کے دوران عمران کے داماد اور رشتہ دار نے فائرنگ کی۔ پولیس نے مقتول کی بیٹی کے سسر شاہ جہان اور رشتہ دار کو گرفتار کر لیا۔ داماد حمید اور اس کا بھائی رحمت فرار ہیں۔ جائے وقوع سے ایک پستول برآمد۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔
کوارڈ ممالک کی جانب سے پہلگام واقعے کی شدید مذمت، فوری انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ پہلگام واقعے پر کوارڈ ممالک کا واشنگٹن میں ایک مشترکہ بیان جاری۔ بیانیے میں پاکستان کا نام لیا گیا اور نہ ہی پاکستان کو حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ بھارت کے پاکستان پر عائد کردہ الزامات کو عالمی برادری نے ایک بار پھر مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ مشترکہ بھارتی بیانیے کے عالمی سطح پر عدم قبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی کے قریب مسافر کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ حادثے میں 43 افراد لاپتہ، 22 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق کشتی میں موجود 65 افراد سوار تھے۔ مسافروں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ حکام کے مطابق حادثہ خراب موسم اور تیز لہروں کے باعث پیش آیا۔ مقامی انتظامیہ نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا۔ یورپ کے بیشتر حصوں میں موسم گرما کی شدید لہر، گرمی اور ہیٹ ویو سے 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسپین میں 4، فرانس اور اٹلی میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ پیرس میں 42 ڈگری پہنچنے پر ایفل ٹاور سیاحوں اور شہریوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اٹلی کے 18 شہروں کے لیے شدید گرمی کی وجہ سے ریڈ الرٹ جاری۔ ترکی میں بھی شدید گرمی اور جنگلات کی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ غزہ میں صہیونی فوج کے حملے جاری۔ اسرائیلی حملے میں انڈونیشین اسپتال کے ڈائریکٹر، اہلیہ اور بچوں سمیت شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا رہائشی عمارت پر حملہ، مزید 67 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینی کو غزہ میں خان یونس کا علاقہ فوری خالی کرنے کا حکم۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی کی نئی پیشکش کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ سیمی فائنل میں پاکستان گرلز ٹیم نے جاپان کو شکست دی۔ پاکستان گرلز کو جاپان کے خلاف 39 کے مقابلے 64 گول سے کامیابی ملی۔ فائنل میں پاکستان گرلز کا مقابلہ مالدیپ یا چائنیز تائپے سے کل ہوگا۔